لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. ونس اگین میں مخاطب ہوں اپنی پرسنل براڈ کاسٹ لسٹ اور ڈائریکٹ گروپ کے احباب سے اس امید کے ساتھ کہ میرے اس میسیج کو باقی تمام گروپس میں بھی شیئر کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ میرے اس میسیج کو اینڈ تک بغور سنیے گا. ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر سنیے گا، پھر سمجھ نہ آئے تو پھر سنیے گا. کچھ احباب مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر گروپوں میں ہم لوگ ڈسکس نہ کریں تو ہم کیا کریں، اور کچھ احباب ایسے ہیں جو گروپوں کے چیمپئن ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ خود تو مایوس ہیں، اور جب تک جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ساتھ 2 4 5 کو مایوس نہ کر لیں ان کے دل کو چین نہیں آتا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ سمجھ سے باہر ہے. گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ گروپوں کے چیمپئنز سے بھی میں مخاطب ہوں اس وقت، اور باقی تمام احباب سے بھی. ذرا تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں، پاسٹ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جب بی فار یو کا وقت تھا کتنے گروپس بنے، کتنے گروپوں میں کیا کچھ ڈسکس نہیں ہوا، کتنے بڑے بڑے 30 مار خان جو ہے وہ میدان میں نہیں آئے متاثرین کے ہمدرد بن کے. کیا دھرنے نہیں دیے گئے، پریس کانفرنسز نہیں کی گئیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے ان کی ان بڑکوں سے. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، متاثرین کے لیے آخری حد تک جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. نیب کوٹ تک بھی تمام احباب جایا کرتے تھے. میرا کوشچن صرف اتنا ہے، واٹ از ریزلٹ؟ مائنڈ نہ کرے کوئی بھی دوست، سارے احباب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں. کوئی آؤٹ پٹ ہوا، کوئی رزلٹ ملا؟ رائٹ فورم پہ بات کرنا جو ہوتی ہے اس چیز کا ہمیشہ رزلٹ ملا کرتا ہے. باقی آپ جو مرضی کرتے رہے، ایک جو مرضی جسے کہتے ہیں ایک طوفان کھڑا کر دیں، نیگیٹیوٹی پھیلائیں، لوگوں کو مایوس کریں، لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیں. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے کیا یہ کوئی کار خیر آپ لوگ انجام دے رہے ہیں؟ خدا نہ کرے آپ کی نیگیٹو گفتگو کی وجہ سے، 24 گھنٹے کی مایوس کن گفتگو کی وجہ سے 2 لوگ ہی اگر ذہنی مریض بن گئے، اور کل کو جب یہ سارے کے سارے میٹر ریزالو ہو گئے، پازیٹیولی ہو گئے، اور انشاءاللہ ہوں گے، رب کی رحمت سے مایوس ہونا ویسے ہی کفر ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے، مذہب کہتا ہے، یہ راجہ ریاض نہیں کہہ رہا. اور ہم وہی کفر ڈیلی تولتے ہیں. اس کو ہم صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم کوئی نیگیٹو بات نہ کر لیں، جب تک ہم مایوسی نہ پھیلا لیں. حساب وہی ہے جیسے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے، کوئی مریض ہے، اس کے سرانے بیٹھ کے اوہو فلانے نو یہی بیماری ہوئی سی، نہیں سی بچیا، اللہ تینوں زندگی دے. یا ایک مشہور ڈائلاگ ہے ہمارے پنجاب میں، انہیں نہیں جے بچنا انہوں لاہور لے جاؤ. یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. خدا را اس ایٹیٹیوڈ کو چینج کرے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ گروپوں سے کیا کبھی کوئی رزلٹ ملا؟ جتنے بڑے بڑے پردھان منتری آئے آپ کے سامنے ہیں، جو آپ کے ہمدرد بن کے آئے، کیا انڈر دا ٹیبل انہوں نے اپنے پیسے نہیں لیے؟ کندھے کس کے یوز ہوئے؟ آپ لوگوں کے. میرے سامنے بہت ساری چیزیں ہیں، چونکہ میں بات کروں گا تو پھر یہ بات بڑی دور تک نکل جائے گی، کہ لوگوں نے چندے اکٹھے کیے. پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، اتنے پیسے دیں، ہر شخص نے حسب توفیق اس میں حصہ ڈالا. چونکہ کہا یہ گیا کہ جناب یہ ہم اپنی جیب سے تو نہیں کر سکتے ہیں، اگر پیسے لینے جائے تو پیسے پاؤ. قصہ مختصر یہ کہ جو متاثرین تھے، جو جس کی توفیق تھی، انہوں نے ان کو چندہ دیا، اور ان کی بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ان کے ساتھ رہی. لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملا سیف ارمان نیازی سے ملنے کا،
انہوں نے وقت مانگا، وہ گئے، انہوں نے اپنی ڈیل بنائی، اپنے پیسے لیے، ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ ایون کہ ایسے احباب کو بھی میں جانتا ہوں، چندہ گروپ والے، جو اپنے پیسے لے چکے ہیں لیکن اب بھی وہ ہر جگہ پہ اپنی حاضری ضرور لگواتے ہیں، آج بھی وہ متاثرین کے ہمدرد ہیں۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا، ہم کیا کر رہے ہیں، اصول کیا ہوتا ہے؟ ایک کیس سب جوڈیشس ہے، دنیا کو پتا ہے، دیٹ از ان دا کورٹ، اور رائٹ فورم دیٹ از کورٹ، نتھنگ ایلس۔ جو کورٹس آرڈرز ہوئے، وہ چاہے ایف آئی اے کے ہوں، چاہے وہ نیب کے ہوں، واٹ ایور از، آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو مد نظر رکھیں۔ میں نے بارہا ایک ہی ریکویسٹ کی ہے نا کہ جوش سے زیادہ ہمیشہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب انتہائی معذرت کے ساتھ ہم لوگ چھج باندھ لیتے ہیں نا، چھاج آپ سمجھتے ہوں گے، جس سے گندم صاف کی جاتی ہے، پنجابی میں سے کہتے ہیں چھج۔ یہ جو نمبرداری کا چھج ہم اپنے پیچھے باندھتے ہیں کہ وی آر دا لیڈرز، دیکھو تسلیم کردہ کیے گا۔ میرے سامنے ایسی ایسی سٹوریز ہیں کہ احباب نے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، اے راجہ صاحب بس دیکھو تو صحیح جناب، انج ہو جائے گا، یہ انج ہو جائے گا، بس چٹکی بجانی ہے ہم لوگوں نے، اگلوں نے اٹھا کے لے جانا، انہوں نے یہ کر دینا، انہوں نے وہ کر دینا۔ لے گیا کوئی اٹھا کے؟ دل پہ ذرا ہاتھ رکھیے گا۔ آپ نے بھی یہ ساری باتیں گروپوں میں سنی ہوگی، بڑے بڑے چیمپئنز، بٹ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، فزیکلی پریکٹیکلی کچھ کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور الٹیمیٹلی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا کی بڑی سے بڑی آپ جنگ لڑ لیں، ابھی فلسطین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، 75 سالوں سے چل رہا ہے، وقفے وقفے سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جنگ بندی پھر بھی ہوتی ہے، ٹیبل پہ دونوں فری کینز بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہمارے سامنے ہے۔ مسائل ہمیشہ افہام و تفہیم سے حل ہوتے ہیں، صبر و تحمل سے حل ہوتے ہیں، نیگوسیشن سے حل ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر نیت ٹھیک ہے، اگر نیت یہ ہے کہ بس میرا کار پورا ہونا چاہیے تو باقی کھانڈ خسمانوں، از اٹ لیڈرشپ؟ کیا ایسے لوگوں پہ آج بھی آپ کو اعتماد ہے؟ کر سکتے ہیں آپ؟ پھر پاسٹ میں ہی چلے جائیں نا، ابھی بھی کچھ احباب نے مجھے، میرے ایک انتہائی قابل احترام دوست کا میسج جو ہے وہ فارورڈ کیا کہ جی میرے ہی دوستوں نے میرا بندوبست کر کے رکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ تقریریں 2 سال سنی ہیں، یوٹیوب بھرا ہوا ہے، راجہ ریاض اشتہاری، راجہ ریاض یہ، راجہ ریاض وہ، اعلان کر کے آئیں۔ اداروں کو کسی اعلان کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سی ایجنسی ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے جو ایئرپورٹ، سی پورٹ یا کسی بھی بارڈر انٹرنس یا ایگزٹ پہ موجود نہیں ہے؟ انہیں کسی اناؤنسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اگر واقعی کوئی شخص وانٹڈ ہو تو ایک دفعہ تو میں نے ان کو شیشہ آلریڈی دکھایا ہوا ہے، اور باقی جب ضرورت پڑے گی دوبارہ بھی دکھا دوں گا اور سرپرائز دوں گا۔ گزارش اتنی کرنا چاہوں گا کہ گروپوں میں اگر یہی صرف بحث ہی جاری رکھنی ہے نا، دماغ کی دہی بنانی ہے صبح سے لے کے رات تک یوٹیوب چینل پہ، کوشچن از دس کہ یہی لوگ کل کو آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ ویئر از یور ریزلٹ، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جیسے مجھ سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اگر بڑی باتیں کی تھی تو الحمدللہ نیب کی لاسٹ جو ہیئرنگ تھی ود اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ آف دا کورٹ، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی واٹ از دا اسٹیٹس آف کیس، جو الحمدللہ میں کہتا تھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، پتہ نہیں کس کی دعائیں کام آئی ہیں کہ وقت اس کو ثابت کرنے جا رہا ہے۔ ایف آئی اے نے کیس ڈسچارج کر دیا، اس سے بڑی اور رب کی طرف سے اور کیا کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ یہ کرم نوازی ہم سب کے لیے ہیں، ریزن کہ اس شخص کا وعدہ ہے بھائی،
اس نے بھی اللہ کو جان دینی ہے، کل کو اس نے بھی مرنا ہے، مجھے یقین کامل ہے جیسے مجھے اور آپ کو اپنی قبر عزیز ہے تو اس شخص کو بھی قبر عزیز ہوگی۔ ایک شخص کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں ایک ایک آنا سب کو دوں گا، وہ وقت تو آ لینے دیں۔ اب بہت سارے احباب کی یہ شدید ترین خواہش ہے کہ جی جس طریقے سے لوگ بی فار یو کو بھول گئے، کیش ورتھ کو بھی بھول گئے، کیش ورتھ نہ لو جی، ایک دفعہ کہہ دیں راج صاحب بس جی ہو گیا، سکیم ہو گیا، ہم سکون میں آ جائیں گے۔ بھائی میں آپ کو 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر آپ کا گمان، آپ کا ایمان، آپ کا دل یہ کہتا ہے نا سکیم ہو چکا ہے تو پھر ہو چکا ہے بھائی، آپ کے لیے سکیم ہے، جائیں سکون ماریں، چل کریں، اپنی لائف کو انجوائے کریں، پھر گروپوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ تو ریکویسٹ اتنی کرنا چاہوں گا، نہ اپنا دماغ خراب کریں، نہ باقی لوگوں کا دماغ خراب کریں۔ اگر کسی کو ہمت نہیں دے سکتے، کسی کا حوصلہ نہیں بن سکتے ہیں، خدا را لوگوں کو ڈی مورلائز مت کریں، ڈی موٹیویٹ مت کریں۔ یہ رب بھی دیکھ رہا ہے، لوگ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ آخری ریکویسٹ صرف اتنی کرنا چاہوں گا، آفیشیل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے، ڈیٹ دی جا چکی ہے، آپ ڈیلی مجھ سے بات کریں گے، ڈیلی مجھ سے پوچھیں گے تو میرا آگے سے سیم وہی کا وہی جواب ہوگا۔ یا تو کوئی فردر اس میں کوئی چینج آئے نا، کوئی ایسی چیز ہو تو میں خود آپ سے مخاطب ہوں گا، نہیں ہے تو پھر یو ہیو ٹو ویٹ۔ میری اگر کوئی بات کسی دوست کو بری لگی ہو تو میں معذرت بھی چاہوں گا، میسج کافی طویل ہو گیا، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہوں گا، اور اگر مناسب سمجھیں تو میرے اس میسج کو باقی گروپس میں بھی شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔